کہ آج ہم کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں. تو آج آپ لوگ شیئر کریں گے کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں اسپیسیفکلی آج. جی آئی وانٹ ٹو شیئر جی جی کہ ڈاکٹر. میرے بیٹے کی طبیعت تھوڑی خراب تھی. اس کے کان میں تھوڑا سا انفیکشن تھا تو ڈراپس وغیرہ ڈالیں. لیکن کل میں نے کہا کہ ہم ایسے احتیاطاً چیک کروا لیتے ہیں اسپیشلسٹ کو. تو کل جب لے کر گئے تو انہوں نے کہا ان کے کان میں کافی انفیکشن ہوا ہے اور اگر اسی طرح ان کو ایک دو مرتبہ اور زیادہ پین ہوتا تو ان کے کان کا پردہ پھٹ سکتا تھا. لیکن اب ٹائم پر آ گئے ہیں تو یہ ریکور ہو جائے گا. تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت بڑے نقصان سے بچت ہو گئی اور اس کی میڈیسن وغیرہ لی ہیں تو وہ کافی بہتر ہے رات سے نا. الحمدللہ. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب کرے، عاجلہ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ آمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب کرے. آمین جزاک اللہ. اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیا دن دیا اور اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریفلیکشن یعنی کہ اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اس بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اس بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے لیے ہم شکر گزار ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے کانشیسلی ایفرٹ کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. یہ سوال اپنے بچوں سے بھی پوچھا کریں کہ آج آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں. تو ان کے اندر جو ہر وقت کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ آتا ہے نا کہ اب یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز بنے گی کہ ہاں جی واقعی جو چیز ہمارے پاس ہے کیا میں واقعی اس کے لیے شکر گزار ہوں، یا میں اس کو فار گرانٹیڈ لیتی رہتی ہوں یا لیتا رہتا ہوں. تو اس طرح ہم یہ چیز ان میں بھی انسٹل کر سکتے ہیں اور اپنے اندر بھی. سب سے پہلے اپنے اندر اور پھر آٹومیٹیکلی جب ہم خود اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے تو بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں. گھر والوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ سوال کہ ہم کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں. آج ہم کرتے ہیں سبق نمبر 11 ہے ہمارا، سورہ البقرہ، آیات 113 سے 129، آیا 113 سے 129. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے بات ہو رہی تھی یہود و نصارہ کی آپس کی لڑائی کی. اگر ہم پیچھے تھوڑا سا جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں اور لازمی بات ہے کہ ان کا تذکرہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ تم لوگوں نے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ پیچھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ تب تک ہدایت نہیں پا سکتے جب تک تم لوگ یہودی یا عیسائی نہ ہو جاؤ. یعنی وہاں پر تو یہ اکٹھے ہو گئے کہ تم لوگ مسلمان تب تک ہدایت نہیں پا سکتے جب تک تم لوگ یہودی یا عیسائی نہ ہو جاؤ. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں لیکن یہاں پر یہود و نصارہ کی آپس کی جو لڑائی ہے اس کو بھی شو کیا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں بھی لڑے ہیں، یہ آپس میں بھی ایک چیز ایک پوائنٹ پر نہیں ہے. تو یہ صرف اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم مسلمان یا یہودی نہ عیسائی یا یہودی نہ ہو جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى، یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے. وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں ہے. یعنی آپس میں بھی یہ ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کے مذہب کو بے بنیاد تصور کرتے ہیں. اور آئرنی کیا ہے، مضحکہ خیز بات کیا ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں. یہ لوگ کتاب بھی پڑھتے ہیں، ان کے پاس بک موجود ہے. کون سی کتاب موجود تھی؟ تورات، انجیل.
اچھا یہ جو بائبل ہے نا ہمارے پاس جو موجود ہے بائبل، اس کے دو ٹیسٹیمنٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ، ٹھیک ہے، پرانا عہد نامہ، اور پھر ہے نیو ٹیسٹیمنٹ جس کو کہتے ہیں نیا عہد نامہ. جو پرانا عہد نامہ ہے جس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، اس میں تورات کے جو چیزیں اس کا ذکر ہے. اور جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں انجیل ہے. یعنی جو پریزنٹ بائبل ہے اس میں تورات اور انجیل دونوں موجود ہیں. آلدو کہ اس کی شکل کافی چینج ہو چکی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ اور سبٹریکٹ ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی ایک مقدس کتاب مانی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہودی یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، وہ کسی چیز کو فالو نہیں کرتے، بس ہم ٹھیک ہے، ہمارا راستہ آئیڈیل ہے، جو ہمارا راستہ فالو کرے گا بس وہی جماعت جنت میں جائے گی. اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کی چیزیں بے بنیاد ہیں، وہ غلط چیز فالو کرتے ہیں، بس ہمارا راستہ ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب تو دونوں پڑھتے ہیں. یہ والی جو بات میں نے کی، کیا اس سے کوئی اور بات ذہن میں آ رہی ہے؟ کیا کہ یہ سنی سنی بات لگ رہی ہے؟ بس ہمارا طریقہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، ہماری فالوئنگ ٹھیک ہے، بس ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. کچھ سنی سنی باتیں لگ رہی ہیں نا؟ ہمارا مسلک ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، ہمارے امام ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، بس ہم فرقہ فرقہ ٹھیک ہے. آج کل انفارچونیٹلی مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہود اور نصارہ کی بات کہہ کر یہ اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ بس وہ یہ کہتے ہیں تو بس تم سن لو اس بات کو، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ بات کرتے تھے، تم لوگوں نے یہ بات نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری یعنی یہود کے 71 فرقے ہوں گے، نصارہ کے 72 فرقے ہوں گے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم ایک بلائنڈلی کسی شخص کو، شخصیت کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں بغیر کہ وہ شخصیت قرآن اور سنت کی کس حد تک فالوور ہے، وہ کتنی فالو کر رہے ہیں اس کو، تو پھر ہم اس چیز میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہم شخصیت پرستی میں پڑ جاتے ہیں. بس ہمارے پیر صاحب ٹھیک ہے، ہمارے شیخ صاحب ٹھیک ہے، ہمارے امام صاحب ٹھیک ہے، ہماری جماعت ٹھیک ہے، ہمارا مسلک ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، اور پھر ہم دوسرے کو ذرا بھی روم یا سپیس نہیں دیتے ہیں اس معاملے میں کہ ہاں بھئی ان کی بھی کوئی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں بس ہم ہی ٹھیک ہے، اس کی فلاں چیز بھی غلط ہے اور فلاں چیز بھی غلط ہے، جبکہ کتاب کے ساتھ ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے، سنت کے ساتھ ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے کہ کس جماعت میں سنت کی فالوئنگ کتنی ہے، کس جماعت میں قرآن کی فالوئنگ کتنی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب کا دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، یتلون الکتاب، یتلون تلاوت سے ہے، تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کتاب کی ظاہری تلاوت تو ہے، پڑھتے تو بہت ہے کتاب، لیکن کتاب میں فالو نہیں کرتے، کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں پارٹیز کتاب پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی تھی، لیکن وہ بس زبان سے الفاظ کی ادائیگی تھی، فالوئنگ نہیں تھی. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح انہی کی جیسی بات ان لوگوں نے کی جن کو علم ہی نہیں ہے. پھر سنی سنائی بات ہے، یعنی ان دونوں پارٹیز کی بات سن کے، کیونکہ یہ دونوں مانے جاتے تھے کون؟ پڑھے لکھے لوگ. اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس وہ کتاب نہیں تھی، وہ ان کے مقابلے میں لا علم تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات سٹارٹ کی تو یہ بات پہنچتی ہے ان لوگوں کو بھی جن کے پاس علم ہی نہیں، بک ہی نہیں ہے، تو وہ بھی پھر اسی طرح کی بات کرنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب ہے جو بات انسان کرتا ہے اس کا ارد گرد کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. اور ابھی اس چیز کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کی پار. ایک بندہ ایک چیز کرتا ہے، ایک کمنٹ آتا ہے، اور اس کے اوپر دوسرے لوگ بھی اپنا تبصرہ کرتے ہیں، اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے، پھر لوگوں کے اس حساب سے پوائنٹ آف ویو سیٹ ہوتے ہیں. تو جو انسان بات کرتا ہے اس کا ارد گرد کے لوگوں پر اثر ہوتا ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں.
ہم کس کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم, اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی جو علم ہی نہیں رکھتے. تو یہاں پر 3 کیٹیگریز کی بات آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بھی نصارہ کو نہیں مانتے, وہ سمجھتے ہیں نصارہ کچھ چیز فالو نہیں کرتے, اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا نیک پارسا مانتے ہیں, اور نصارہ اپنے آپ کو نیک پارسا مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہود کسی پوائنٹ پر نہیں ہے, وہ کسی کو فالو نہیں کرتے حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح کی بات وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے, یعنی کہ مشرکین. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے. تو یہ والا جو فیصلہ یہ کہاں جا کے ہونا ہے, یہ بس قیامت کے دن ہونا ہے. کیونکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اتنے مناظرے ہوتے ہیں, اتنی بحث و مباحث ہوتے ہیں, اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکل رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اس کے باوجود جو باتیں ہیں وہ بے نتیجہ ہی نکل رہی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی یہ جو خرابی ہے, کیونکہ یہاں پر دل کا ٹیڑھا پن ہے, تو یہ جو خرابی ہے یہ بس قیامت والے دن ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اختلاف کو درمیان فیصلہ کریں گے. تو یہاں سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, جب ہم کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جس چیز کو بھی ہم فالو کرتے ہیں تو ہمیں بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے جن کو ہم فالو کرتے ہیں کیا ان کا تعلق, ان ریچولز کا تعلق کتاب اور سنت سے ہے یا محض وہ بدعت والی چیزیں ہیں. کیونکہ بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے, وہ شخص جس میں یعنی جو اسلام میں نہیں ہے وہ چیز مردود ہے, رد ہے. جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے. ٹھیک ہے, مردود سے مراد رد کی ہوئی ہے, وہ چیز رد کی ہوئی ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے. جس نے بھی دین میں نئی بات ایجاد کی, دین میں, ٹھیک ہے, دین میں نئی بات کی بات ہو رہی ہے, تو جس نے بھی دین میں نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے, یعنی کہ وہ چیز رد کی گئی ہے, وہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم فالو کر رہے ہوں تو ہم دیکھیں کہ ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں یا ہم خدا نخواستہ بدعات کو فالو کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور بات لاسٹ پوائنٹ میں اس آیت کے بارے میں بتانا چاہوں گی, جب بھی ہم کسی چیز کو فالو کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ ہم اس چیز کو فالو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے, ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں والی بات ہے نا, یہ نئی بات نہیں ہے. قرآن اس کو جگہ جگہ کوٹ کرتا ہے. کہاں پر, بہت ساری جگہوں پر آپ یہ آیات پڑھیں گے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بتوں کی عبادت نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں, بل وجدنا آباءنا, بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو, اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر عمل کرتا پایا ہے, تو پھر ہم بھی یہی کام کرتے ہیں. ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. یہ بات تو ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی سنی ہی نہیں. تو یہاں پر جو بڑے ہیں اگر وہ سمبل ہیں اس چیز کا جو قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے ہیں, آپ کے پاس بڑے جو بات کر رہے ہیں اس کی دلیل موجود ہے, 100 بسم اللہ ضرور فالو کیجئے. لیکن اگر بڑے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی دلیل نہیں ہے تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. آپ اپنے طور پہ اس چیز کو لیں کہ مجھے اس چیز کو فالو نہیں کرنا جس کا قرآن اور سنت میں مجھے نہیں ملتا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ, اور کون بڑا ظالم ہے. تو اس کا جواب کیسے آتا ہے, یہ جو طریقہ کار ہے نا وَمَنْ أَظْلَمُ, اس کا مطلب ہے یعنی سب سے بڑا ظلم یہی کرنے والا ہے. کون ہے, یعنی اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا, مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, جو کہ روکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے, یعنی روکتا ہے لوگوں کو مساجد میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس میں. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اور کوشش کرتا ہے. سعی جو ہے نا اس کا مطلب ہے دوڑ دھوپ کرنا, یعنی کوشش سے کسی چیز کو خراب کرنا. سعی کوشش کے لیے آتا ہے. وَأَنَّهُ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور بے شک انسان کی کوشش دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, وَسَعَى کوشش کے معنوں میں آتا ہے, فی خرابیہ اس کی بربادی کی. تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے روکتا ہے, وہاں پر انٹرنس سے روکتا ہے, ذکر نہیں کرنے دیتا. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا,
اور اس کی بربادی کی کوشش کرتا ہے، اس کے سکون کو تباہ کرتا ہے، اس میں ایسے چیزیں کرنے کو کہتا ہے جس سے مسجد غیر آباد ہوتی ہے۔ کیسے مسجد غیر آباد ہوتی ہے؟ کیسے مساجد کو خراب کیا جاتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری طور پر، جس کو آپ محسوس، حصی خرابی۔ حصی خرابی کیا ہوتی ہے؟ اب آپ لوگ مجھے مثال دے سکتے ہیں مسجد کی حصی خرابی کیا ہوتی ہے؟ حص کہتے ہیں نا کسی چیز کو جب آپ چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو حصی خرابی میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ حصی خرابی، جی آپ لوگ چیٹ میں ٹائپ کر سکتے ہیں مسجد کی حصی خرابی کیا ہوگی۔ وسعافی خرابی، اور کوشش کرتا ہے اس کی خرابی کرنے کی، بربادی کرنے کی۔ تو مسجد میں انسان دو طرح سے حصہ ڈال سکتا ہے، ایک یہ کہ اس کو آباد کرے، اس کا خیال رکھے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ جس کا جب اس خیال نہیں رکھا جاتا تو اس کی بربادی کی طرف جاتی ہے وہ چیز۔ جی آپ لوگ بتانا چاہیں گے؟ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا نا تفرقات پیدا کریں، گڈ تفرقہ پیدا کرنا، فساد ڈالنا، لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکنا۔ بالکل حصی خرابی کیسے ہوگی؟ اور جس کو محسوس کیا جا سکے۔ اندر جا کر کھانا پینا چاہیے مسجد میں، اندر جا کر انسان، مجھے اتفاق ہوا ہم اپنے آباد میں تھے اور وہاں پر بڑی مشہور مسجد ہے الیاسی مسجد، اور وہاں پر انہوں نے اوپر خواتین، بالکل گندگی میں اسی کی طرف آ رہی تھی کہ یہاں پر یعنی مسجد میں انہوں نے بچوں کو بھی ڈالا ہوا تھا، یعنی ساتھ ان کے بچے بھی موجود تھے۔ اب انہوں نے بڑا اچھا اس کو سیٹ کیا ہوا تھا، صفائی ہوئی بھی تھی مسجد کی، اور ہمارے بعد وہ لوگ انٹر ہوئے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب وہ جا رہے ہیں تو مسجد اس قدر گندی تھی کہ وہاں پر سجدہ کرنا بھی مشکل تھا۔ جگہ جگہ چپس کے وہ گرے ہوئے تھے اور ریپرز وہ پھینک کے چلے گئے تھے۔ یعنی آپ نے مسجد کو تفریح گاہ بنا لیا اور مسجد کی جو حرمت تھی اس کا خیال ہی نہیں کیا۔ عبادت کی، بالکل عبادت کی جگہ ہونی چاہیے، اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ حالانکہ دیکھیں مسجد ایک ایسی جگہ ہے نا جہاں پر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مشغول ہو۔ ہم جب گھر میں بھی ہم نماز کے لیے جگہ دیکھتے ہیں تو ہم کون سی جگہ دیکھتے ہیں؟ صاف ستھری جگہ، ایسا ہوتا ہے نا، صاف ستھری جگہ، کیونکہ گندی جگہ ہوگی تو آپ کا اپنا بھی خشوع اور خضوع متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح مساجد اگر گندی ہوں گی اور ان کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہوگا تو نیچرلی آپ کا وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر مسجد کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جہاں پر وہ مسجد کی خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مسجد کو خراب ہونے سے بچانا ہے۔ میں کیا حصہ ڈالوں کہ میں مسجد کا خیال کروں؟ جیسے مسجد میں اگر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کی کنسٹرکشن میں ہیلپ کر دینا، ٹھیک ہے، اپنا جو بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ضرور ڈالیں اگر کہیں مسجد کنسٹرکٹ ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہ مسجد تو موجود ہے، کیوں مسجد کے کنسٹرکشن میں اس کی وجہ سے بھی حصہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو شخص دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتا ہے، یعنی اس میں حصہ ڈالتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر عطا کرتے ہیں۔ بادشاہی، بالکل بادشاہی مسجد، فیصل مسجد، بالکل اتنا دکھ ہوتا ہے یعنی مسجد میں، یعنی محض ان کا یہ کام رہ گیا کہ ہم یہاں پر سیلفیز لے لیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر تصویریں کھینچ لیں۔ اسی طرح کھا پی کے چیزیں ادھر ہی پھینک دیتے ہیں انفارچونیٹلی۔ مسجد میں ارد گرد کی باتیں کرنا، جی بجائے اس کے کہ اللہ کا ذکر ہو، انسان اس چیز میں باتوں میں مشغول ہو جائے۔ ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے مسجد میں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے غیر ضروری باتیں نہ کریں۔ مسجد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی جگہ سمجھا جائے، عبادت کی جگہ۔ بالکل پہلے صف میں جانے کے لیے لوگوں کے اوپر، پہلی صف میں، اچھا پہلی صف میں جانے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنا، جی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نا، اپنے ذہن میں ایک مسجد لے کر آئے جو انتہائی صاف ستھری ہے، اس میں خوشبو کا اہتمام ہے، اس میں بہت اچھا سا کارپٹ بچھا ہوا ہے، اس میں وائس سسٹم بہت اچھا ہے۔ میں وائس سسٹم کی بات اس لیے کری ہوں کیونکہ اکثر اتفاق ہوا کہ تراویح کے لیے جانے کا مسجد میں، تو وہاں پر اگر آپ تراویح پڑھنے گئے ہیں اور وائس سسٹم ہی اچھا نہیں ہے، اور یا تو آواز بہت اونچی ہے یا تو آواز،
تو آواز اگر بہت اونچی آ رہی ہے یا آواز بہت خراب آ رہی ہے تو اس سے بھی انسان کی جو عبادت ہے اس میں بھی خلل پڑتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مسجد کے احترام میں داخل ہیں، بہت ساری چیزیں. یعنی اس میں جو تلاوت ہے وہ کیسی ہو رہی ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی چل رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کی نا نماز کو ڈائریکٹلی متاثر کرتی ہے. اگر تو وہ آپ 100 کی سپیڈ پہ پڑھ رہے ہیں سوراز، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے. اس وقت صرف یہ دھیان ہوتا ہے اچھا اب رکوع ہوا، اب سجدہ ہوا، اب کھڑے ہو گئے. اور وہاں پر جو قیام کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ رکوع اور سجدے کے ایکویلنٹ چلی جاتی ہے، یعنی اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہے. خیر، مسجد کی خرابی کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں پر مسجد کی، اب ہم آتے ہیں پازیٹیو چیز کی طرف. مسجد کا خیال کیسے رکھا جائے؟ اگر آپ کی مسجد میں چٹائی ہے جو کہ اچھی اس میں نہیں ہے، حالت میں نہیں ہے، تو آپ اس کی چٹائی کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں اچھی کارپٹ بچھا سکتے ہیں، یا اس میں مصلی کی جگہ کو صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے. خود نہیں کر سکتے، کسی کو ہائر کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر مسجد کو صاف کر لے، یا ادھر کے جو وضو خانہ ہے یا ادھر کی جو واش روم ہے اس کی صفائی کا اہتمام کرنا. آپ کسی کو پے کر سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. اسی طرح مسجد کے ارد گرد کی جگہ کا خیال کرنا، تعمیراتی کاموں میں حصہ لینا. بالکل. تو یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ اب جو مانوی خرابی ہے وہ کیا ہے؟ جیسے مساجد میں ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. جیسے انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے، کتنے بلاسٹ مساجد میں ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کیا جائے کہ لوگ مساجد میں نہ آئیں، کہ مساجد میں تو دھماکے ہوتے ہیں. تو یہاں پر مساجد کو، یہ بھی مساجد کو غیر آباد کرنا ہے نا. اس کے بارے میں نا ایک حدیث بھی آتی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں. آپ نے فرمایا اندیشہ ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہ بچے گا. اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. قرآن میں اس کے رسم کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. رسم کیا ہوتا ہے؟ رسم الخط. یعنی قرآن میں بس اتنی چیز باقی رہ جائے گی کہ جو لکھی ہوئی ہے، حروف، بس رسم. بک، ایز اے بک قرآن موجود ہوگا. عملی قرآن یعنی قرآن کا ہمارے عمل میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مسجدیں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. مساجد میں لوگ تو بہت ہوں گے لیکن ہدایت نہیں ہوگی. ابھی پچھلے دنوں ہی میں ایک چیز دیکھ رہی تھی، اس میں ویڈیو آ رہی تھی کہ لوگ مسجد میں آ کر جائیداد کے اوپر لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، اور ایک جو کم عمر شخص ہے وہ ایک بوڑھی عمر کے شخص کو مار رہا تھا باقاعدہ. وسعا فی خرابیہا، کوشش کرتے ہیں، اس میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی ساری ایفرٹس اس کام میں لگی ہیں کہ خراب کیسے کیا جائے. تو یہاں پر مسجدیں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. اور اگلی چیز دیکھیں، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے. کیوں؟ تفرقہ پھیلانے والے ہوں گے. وہ مذہبی پیشوا کس طرح بن جائیں گے؟ ایز اے پیشہ، ایز اے پروفیشن، بس اس چیز کو اختیار کر لیں گے وہ. اور جو دین ہے وہ بس ایسا ہو جائے گا کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بارگیننگ کریں گے. ہم تمہاری فلاں چیز مانیں گے، تم ہماری فلاں چیز مان لو. دین کو بیچ ڈالنا، مرضی کے فتوے دینا، تفرقہ بازی پھیلانا، دوسروں کے بارے میں غلط ملت باتیں کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو منع کرے کہ مساجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ باقی چیزیں جاری ہیں مسجد میں، بس اللہ کا ذکر نہیں ہے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو خراب کرنے کی. یہاں پر ایک اور طرف بھی اشارہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح مساجد کو گرایا جا رہا ہے، مساجد کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یعنی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جو اب حدیث میں کیا آتا ہے، یعنی جو اس کا مفہوم ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے بھی رولز ہیں. اس میں کیا رول ہے کہ اس میں جو عبادت گاہیں ہیں، صومعات ہیں، چرچ ہیں، ان کو نہ گرایا جائے.
ٹھیک ہے، چرچ کو نہیں گرایا جائے گا، اس طرح ہندوؤں کی جو عبادت گاہیں ان کو نہیں گرایا جائے گا، صومعات کو نہیں گرایا جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ چیزیں آتی ہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو کس طرح گرایا جاتا ہے، اور پھر کس طرح مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو مزید نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ جگہ جگہ پر ہو رہا ہے، ایک جگہ نہیں، انڈیا میں اور وہ علاقے جو آکیوپائیڈ ہے وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح فلسطین میں مختلف مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہاسپٹلس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح جو عیسائی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے یعنی یہودیوں کے جو بیت المقدس ہے، حالانکہ بیت المقدس کو وہ خود بھی اسی کو قبلہ مانتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں، ایک مشرقی جانب کو مانتا ہے، ایک مغربی جانب کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں سے بغض رکھنے کے چکر میں انہوں نے اس چیز کا بھی اہتمام نہیں کیا، اور بلکہ بیت المقدس کے اوپر حملہ بھی کیا اور اس کی حرمت کو پامال بھی کیا۔ اسی طرح جو یہودی ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی ان کی عبادت گاہیں گراتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا جب زمانہ آیا تو بیت المقدس خالی تھا آلموسٹ، انہوں نے جا کر اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا اور پھر اس کی آباد کاری کا سلسلہ کیا۔ ابھی آپ دیکھیں جب اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، آتے ہیں اور رینڈملی، اور رمضان میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی تو خیر بہت ہی برے حالات ہو گئے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہر رمضان میں، یعنی جب عبادت کا موقع زیادہ ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس طرح صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کر رہے ہیں، ادھر آ کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور آ کر ان کو کبھی مارتے ہیں، کبھی گھسیٹتے ہیں، کبھی مسجد میں انٹر ہونے سے روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس میں انٹر ہو خوف کھاتے ہوئے۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے نا، یہ کب کی ہے؟ فتح مکہ سے پہلے کی۔ تو یہ جو آیت ہے نا اس میں اشارہ ہے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب یہی لوگ خوف کھاتے ہوئے اس میں انٹر ہوں گے۔ اسی طرح ابھی تو یہ بہت ظلم کر رہے ہیں اور یہ مساجد میں انٹر نہیں ہونے دے رہے، اور بیت المقدس میں انٹری کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ فتح ہوگا انشاءاللہ، تو اس وقت مسلمان اس میں نماز پڑھ سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جب فتح ہوا تو مسلمان اس میں نماز پڑھ سکتے تھے سکون سے، اور وہ لوگ اس وقت ڈرتے تھے۔ اسی طرح فتح مکہ میں صلح حدیبیہ کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا، اس میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو روک دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، کہا تھا اب آپ اگلے سال آئیں گے اور بس یہاں پر عمرہ کریں گے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے جائیں گے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہاں پر اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب تم لوگ خوف کھاتے ہوئے انٹر ہوں گے۔ پھر فتح مکہ ہوا اور پھر ان کے لیے داخلہ ممنوع ہو گیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر ہم نے مسجد کی خرابی کے اوپر بات کی، میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیتی ہوں۔ مسجد کی خرابی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حصی خرابی جس کو حس سے محسوس کیا جا سکے، مسجد کو گندا کرنا، اس کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا، جیسے کسی نے ابھی چیٹ میں بھی لکھا ہوا تھا بہت ساری چیزیں جو آپ لوگوں نے بھی گنوائی، یعنی اس میں اگر کوئی چیز خراب ہے تو خراب ہی ہے، کوئی چیز گندی پڑی ہوئی ہے، الماری ٹوٹی ہوئی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو یہاں پر ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھا کریں مسجد میں، یعنی مردوں کے اندر بھی یہ چیز ڈالی جائے کہ اس کے کارپیٹس یا اس کی جو حصی چیزیں ہیں، اسی طرح اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس میں خوشبو کا اہتمام، اس کی جو فرنیچر ہے، اس کے جو واش رومز ہیں، اس کے جو وضو خانے ہیں، اسی طرح ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ مختلف لوگ نا مختلف طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جیسے میں ایک انجینئر کو جانتی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں مسجد اب بنانی تھی، تو انہوں نے کہا ہم نقشہ بنوانا چاہتے ہیں ان کا، تو انہوں نے کہا اچھا مسجد کا نقشہ بنوا رہے ہیں تو میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں، میں اس کا فری میں نقشہ بناؤں گا۔ تو آپ کے اندر جو اسکل ہے آپ اس میں مسجد کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اسٹرکچر انجینئر تھا، انہوں نے کہا میں اس کے اسٹرکچر کے لیے جو چیز بناتے ہیں اس پہ میں کوئی چارج نہیں کروں گا۔ اس طرح مختلف لوگ حصہ ڈالتے ہیں مساجد میں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں، اور اگر آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم یہ اہتمام ضرور ہو، کیونکہ خواتین جب جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بچے موجود ہوتے ہیں اکثر، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری وجہ سے کیا مسجد کی جو خرابی ہے اس میں اضافہ تو نہیں ہو رہا، کیا مسجد کو خراب کرنے کا سبب تو نہیں بن رہے۔
اور دوسری آتی ہے مانوی خرابی. مانوی خرابی کیا ہے؟ کہ مسجد میں اس چیز کو تفرقہ بازی کو پھیلایا جائے, مسجد میں تفرقہ بازی کو پھیلایا جائے, فتنہ اور فساد کو پھیلایا جائے. وہ جو حدیث ہے میں اس پر دوبارہ آتی ہوں. میری امت پر ایک زمانہ آئے گا اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہ بچے گا, قرآن میں اس کے رسم یعنی رسم الخط کے سوا کچھ نہ بچے گا. مسجدیں آباد تو ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے. فتنہ انہی میں برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا, یعنی بس وہ فتنہ اور شر پھیلائیں گے. مجھے امید ہے یہ والی آیت سمجھ آ رہی ہوگی اور اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا کہ مسجد کی خرابی سے کیا مراد ہے. اب ہم نے اس میں اپنا حصہ کیسے ڈالنا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اب مسجد کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی بات کریں؟ اب یہاں پر دیکھیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کر دیا. اس سے یہ جو پچھلی آیت ہے نا, اس میں یہود نصارہ کا اور مشرکین کا تذکرہ آیا. اب آگے مشرکین کا تذکرہ آ رہا ہے مزید, ٹھیک ہے, یہاں پر, کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی روک رہے تھے, اور اس میں یہود و نصارہ بھی داخل ہے, کیونکہ ابھی وہ بھی اگر روکتے ہیں مساجد میں جانے سے تو وہ بھی اس میں شامل ہے, نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق اور مغرب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا مالک ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کا منہ ہے, یعنی وجہ اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جہت سے پاک ہے, ڈائریکشن لیس. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ مغرب میں ہے, مشرق میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں. جہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاؤ گے, یعنی ادھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اس سے یہ بات ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہم کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے. اب یہاں پر نا اللہ سبحانہ تعالیٰ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں. کس چیز سے؟ جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا جیسے کسی بندے نے کوئی چیز اوپن کرنی ہوتی ہے نا, تو پہلے اس کے لیے ٹریلرز آتے ہیں کہ بتاؤ یہ چیز کیا ہے, یعنی لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیا نئی چیز آ رہی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کو ریویل کیا جاتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہت کا ذکر کر رہے ہیں, اور آگے کیا ذکر آئے گا کہ قبلے کی تبدیلی کا بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ اصل میں جو جہت ہے, تم کدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاؤ گے, یعنی ادھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادگی والا ہے, وسعت والا ہے, علیم علم والا ہے, اس کو معلوم ہے کس وقت کون سا حکم دینا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنا رکھی ہے. سبحانہ, وہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ان کے کہنے سے, ان کی بنائی ہوئی اولاد سے, کسی بھی قسم کی محتاجی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض, بلکہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. کل لہو قانتون, ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہے. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنا کے رکھی ہے. اب جو یہودی ہیں انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا ہے. جو نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. اور جو عرب کے مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. ان کا ذکر تو قرآن میں بھی آتا ہے ان تینوں کا. اس کے علاوہ آج کل لوگ کس کو مانتے ہیں؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, یعنی جو بزرگ حضرات ہیں ان کا درجہ اس قدر اوپر کر دیا جاتا ہے کہ بس یہ جو دعا کریں گے بس وہ اللہ تعالیٰ سنیں گے, اور ہماری تو شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں سنی, تو ان کو اس قدر اونچا درجہ دے دیا جاتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نا اولاد بنا رکھی ہے. اولاد نا اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا ہماری اولاد ہے, ہم کہتے ہیں نا اولاد دے اللہ سبحانہ تعالیٰ, مانگنی بھی چاہیے اولاد, لیکن لوگوں کو کیا خواہش ہوتی ہے کہ اولاد سے کیا کام لیتے ہیں کہ وہ ان کے جانے کے بعد ان کی جنریشن ہوگی, ان کا نام باقی رہے گا. اسی طرح اولاد کے اوپر ڈیپینڈنسی بھی ہوتی ہے کسی حد تک,
ٹھیک ہے، کیونکہ جو اولاد ہے نا وہ والدین کا جز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اولاد ہے وہ والدین کا جز ہے نا. اسی طرح یعنی وہ ان کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اور یہ لنکڈ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ محتاجی کی طرف. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنی اولاد کے اوپر ریلائی کرتا ہے، اس سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے لیے سارا کچھ کرتا ہے. تو اولاد ہونا کس چیز کی ہے؟ یعنی کہ وہ انسان کی ڈیپینڈنسی کی علامت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی قسم کی ڈیپینڈنسی نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. صمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. صمد کا ایگزیکٹ معنی یہ ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں نا وہ بے نیاز ہے، تو اصل میں کیا چیز مراد ہے؟ بے نیاز ہے. یعنی اس کو تو کسی کی حاجت نہیں ہے، لیکن ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاجت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام حاجات سے پاک ہے. اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر رکھی ہیں، اولاد بنا رکھی ہے. پاک ہے وہ، سبحانہ، پاک ہے وہ. اس کے لیے تو ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس فل کنٹرول ہے، وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ تو بے نیاز ہے. کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. کمپلیٹ اتھارٹی بھی اس کے پاس ہے. آپ دیکھیں ہماری اولاد ہوتی ہے نا، لیکن ہمارے پاس اولاد کی کمپلیٹ اتھارٹی نہیں ہوتی. آپ ان کے مائنڈ کو نہیں کنٹرول کر رہے ہوتے. یعنی کچھ چیزیں ہماری ملکیت میں ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہماری چیزوں کو ہی فالو کر رہی ہوں یا ہمارے ہی سٹینڈز کو آگے لے کر چل رہے ہوں. ٹھیک ہے، ہم کسی حد تک کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا. ہم کسی حد تک کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں. ہم اپنی ملکیت میں موجود چیزوں کو اس طرح نہیں کر سکتے کسی حد تک، یعنی کسی حد تک ہم اس میں چینج لا سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 100% ہم اس کو ایسے کر دیں کہ وہ یعنی ہم جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. کوئی چیز ہماری ملکیت میں ہو سکتی ہے اور ضروری نہیں کہ وہ ہماری فرما بردار بھی ہو. ٹھیک ہے، موبائل ہماری ملکیت میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا وہ اگر لوور ورژن کا ہے تو وہ ہائر ورژن میں کنورٹ ہو جائے. اس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اچھا جو ہمارے پاس موجود ہے چیز، ہم سائیکل ہم کہتے ہیں یہ گاڑی بن جائے خود بخود. ایسے نہیں ہو سکتا. تو ہماری ملکیت میں جو چیزیں موجود ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہماری فلی فرما برداری بھی کر رہی ہوں. اولادی کی مثال لے لیں، کل اللہ قانتون، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انڈر جو بھی چیزیں ہیں وہ قانتون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر فل اتھارٹی رکھتے ہیں. کل اللہ قانتون، سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہیں. زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سوائے ان دو چیزوں کے، ان دو کیٹیگریز کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے. کون سی کیٹیگریز؟ شیاطین اور انسان، جن اور انسان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی حد تک اتھارٹی دی ہے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی. اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مشیت میں مرضی شامل ہونا ضروری نہیں ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل ہے، وہ راضی بھی ہے اس چیز پر جو کچھ ہو رہا ہے. ہاں کچھ چیزیں وہ ہونے دیتا ہے، اس کو زبردستی روکتا نہیں ہے، کیونکہ اگر بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی روک لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کچھ چیزیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی روک لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے جس کے اوپر ہمارا ٹیسٹ ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو کل اللہ قانتون، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہیں. اور یہ تمام چیزیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر حص موجود نہیں ہے. پہاڑوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے ہم پتھروں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، پتھروں کے تینوں اقسام کے بارے میں. اسی طرح ہم جانتے ہیں چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ پودے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اسی طرح اور چیزیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کے پابند ہیں. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے.
فرشتے ہو گئے. بدیع السماوات والارض, آسمان اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. موجد ہے, بدیع بدع سے نکلا ہے, نئے سرے سے کسی چیز کی ابتدا کرنا, وداؤٹ میٹیریل چیزوں کو بنانا. بدیع السماوات والارض, نئے سرے سے, آپ نے بالکل ایک نیو چیز, اور یہ جو نیو چیز بالکل بنانا ہوتا ہے نا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز آتی ہے کہ آسمان اور زمین کو نئے سرے سے بنانے والا ہے. وہ پہلے کچھ اور چیزیں تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نئے سرے سے آسمان اور زمین بنا دیا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کن, ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بس اتنا ہے, کن فیکون. جب دعا بھی مانگتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ والا نام بھی یوز کرتے ہیں نا کچھ لوگ, اے کن فیکون, اے وہ کہنے والے کہ جو ہو جا, تو آپ کے کہنے سے یہ چیز ہو جاتی ہے تو ہمارا فلاں کام بھی ہو جائے. یعنی اس حد تک اس چیز کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ. قال الذین, اور کہا ان لوگوں نے, لا یعلمون, جن کو علم نہیں ہے, بے علم لوگ کیا کہتے ہیں, لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹلی کلام کیوں نہیں کرتا, ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا, او تأتینا آیا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی, ہمیں معجزات کیوں نہیں نظر آتے, ہم ڈائریکٹلی معجزات کی طرف ایکسس کیوں نہیں رکھتے, ہم ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے, ہم ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیوں نہیں کر سکتے. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم, تو یہ کوئی پہلی دفعہ بات نہیں کر رہے, اسی طرح کی باتیں ان سے اگلے لوگوں نے بھی کی تھی, ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تھی. تو یہ جو باتیں, اب یہ دیکھیں یہاں سے باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز سے کنیکٹ کریں, دلوں کے ساتھ. یہ سیم طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں, ہر دور میں لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام اتنی واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے ہیں, تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں, اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات تب تک نہیں مانیں گے جب تک اپنے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. اور پیغمبروں سے کہنا کہ ہمیں فلاں نشانی دکھاؤ تب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانیں گے. حالانکہ حال کیا تھا, نشانیوں پر نشانیاں دیکھتے جاتے تھے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے, جس بات سے روکا جاتا تھا وہی کرتے تھے. ثم یعودون لما نہوا عنہ, جس بات سے روکا جاتا ہے وہی کام کرتے ہیں. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم, تو ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی جیسے ان سے پہلے لوگوں نے کی تھی. کیوں باتیں کیوں سملر, دور تو فرق ہے. تشابہت قلوبهم, کیونکہ ان کے دل ملتے جلتے ہیں, ان کے دل ایک جیسے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جس صرف ذہن میں تھاٹس کا پروسیس نہیں چلتا, انسان کے دل میں بھی یہ پروسیس چلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسوۃ القلوب, دلوں کی سختی کی بات کی تھی, وہاں پر بھی ہم نے تھوڑا سا اس چیز کو ڈسکس کیا تھا, اور میں نے سلائیڈز کے ذریعے بھی آپ کو بتایا تھا, جس کو آج کل ہارٹ میتھ کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارا دل بھی کنٹرول کرتا ہے, اور جو میجر کنٹرولر ہے وہ ہمارا دل ہی ہے. ہمارا دل ہی ہمارے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جب دل پلٹ جاتا ہے تو ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. دماغ میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, دماغ ان کو ٹھیک مان رہا ہوتا ہے, لیکن جب دل ایکسیپٹ نہیں کرتا تب تک انسان کے اندر ایکسیپٹنس نہیں آتی. ابو جہل کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں, کیا وہ آ کر سنتا نہیں تھا خانہ کعبہ میں آ کر, اخنس بن شریک خانہ کعبہ میں آ کر سنتا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رات کو تلاوت کر رہے ہوتے تھے لوگوں سے چھپ چھپا کے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اس کے اوپر واضح نہیں تھی؟ واضح تھی. دماغ کہہ رہا تھا یہ ٹھیک ہے. کیا یہودی علماء کو اور نصارہ کے علماء کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں؟ کس چیز نے ایکسیپٹ نہیں کیا؟ دل, قلب. یہ لوگ ایک جیسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ وہ تو پچھلے دور میں لوگوں نے بات کی, اور اس میں اتنا کوئی ریکارڈ کا سسٹم بھی موجود نہیں تھا جیسے کہ آج موجود ہے. اس کے باوجود آج کل کے لوگ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ دل ملے ہوئے ہیں, دل ایک جیسے ہیں ان کے. تو ہمارے جو دل ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم اپنے ذہن کو کیا چیز فیڈ کر رہے ہیں, ہماری جو نا کان اور ہماری آنکھیں, یہ ہمارے وہ چیزیں, ہم سمجھ لیں کہ ہماری وہ ڈیوائسز ہیں جو چیزوں کو اندر ان پٹ کرتی ہیں, اندر چیزیں لے کر جاتی ہیں, اور پھر اس کو پروسیس کر کے دماغ اور دل, اور اس کے بعد ہماری چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جاتے ہیں اور پھر بالکل دل بدل گیا اور پھر اس طرح سے بالکل
چینج ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں کیا, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو بدلنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو ثابت قدم رکھ, کیونکہ دل اگر صحیح ہے تو ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے. التقوی ہا ہونا, تقوی کا بھی تعلق کدھر سے ہے؟ دل سے. کانشیسنیس, ہم تو کہتے ہیں کانشیسنیس, تقوی کو ہم انگلش میں ایسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اللہ کانشیسنیس یا گاڈ کانشیسنیس. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کانشیسنیس ہے اس کا احساس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے میرے پاس اور میرے ساتھ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اس چیز کا احساس ہونا کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں. اس چیز کا احساس کس کے پاس ہے؟ دل کے پاس. آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا, تقوی کا تعلق یہاں سے ہے, تقوی کا تعلق دل سے ہے. تو تشابہات قلوبون کے دل ملے ہوئے تھے. دلوں میں جب خرابی آتی ہے تو پھر ہر چیز خراب ہو جاتی ہے, دل سخت ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کس طرح سے جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں دیکھی نہیں جا رہی ہوتی, اور میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ اس طرح کرنے کے بعد بھی اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مار مار کے یہ حال کر دیا, اور یہ ٹیررسٹ اور وہ ٹیررسٹ. چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال ہے ہاسپٹلز میں, آپ دیکھیں دل دہلتا ہے. اور میں سوچتی ہوں ان کے دل اتنے سخت ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں, ہاسپٹلز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے, آئی سی یوز کو ختم کیا جا رہا ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ہم نے تو یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں. جنہوں نے یقین کرنا ہے ان کے لیے آلریڈی نشانیاں موجود ہیں. جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے اتنی بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھ کے بھی نہیں ماننا, انہوں نے مختلف نشانیاں معجزات کو دیکھ کے بھی نہیں ماننا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. حق کے ساتھ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نازل کیا قرآن, تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ کہ آپ کیا کریں, لوگوں کو خوشخبری بھی سنائیں اور ڈرائیں بھی. تو ان چیزوں میں نا بیلنس بہت ضروری ہے. پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ بشیرن, خوشخبری. اس لیے بچوں کو بھی جب انٹروڈیوس کرواتے ہیں نا آپ جنت سے جہنم سے, تو اس میں جہنم سے سٹارٹ نہیں لینا چاہیے, بشیرا و نذیرا, جنت کے بارے میں پہلے ایکسپلینیشن دیں, جنت کے بارے میں بتائیں. کسی بھی انسان کو جب بھی راغب کرے نا, فار ایگزامپل نماز کے لیے, نماز نہیں پڑھنی بس جہنم میں جاؤ گے, تمہارے اوپر تو وہ آیت بالکل فٹ آتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا, تو وہ کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو بجائے اس کے پہلے اچھی وہ والی آیات بتائی جائیں جس میں تذکرہ آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازیں گے, ریوارڈ کریں گے ایک ایسے شخص کو جو نماز پڑھتا ہے, اس کے سجدے کے جو اعضاء ہیں وہ چمکیں گے. تو پہلے خوشخبری کے ساتھ اچھے طریقے سے کنونس کرنا, وَنَذِيرًا, لیکن اس پہلو کو بھی نہیں چھوڑنا. کبھی ہم کہتے ہیں بس بچوں کو ہم اچھی اچھی چیزیں بتائیں گے اور اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا, ڈرانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا. نہیں, اگر ڈرانے کا کانسیپٹ نہیں ہے تو بیلنس بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرسچنز ہیں وہ بس اس کانسیپٹ کو لے کے دیکھتے ہیں کہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, بس آپ نے یہ مان لینا ہے کہ جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, تو بس آپ کے سب گناہ معاف, اور بس اگر کوئی آپ کے ایک گال پہ مارے تو بس آپ دوسرا گال آگے کر دیں, اور بس کرسچینٹی لو کی بات کرتی ہے اور اس طرح کی چیزیں, وہ بس ایک پہلو کو لے کر چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کیا بنے, خوشخبری دینے والے بھی, ونذیرا, اور ڈرانے والے بھی. کبھی مولویوں کے اوپر بڑا الزام لگتا ہے نا کہ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں, تو نہیں بھی خوشخبری بھی دینی چاہیے اور ڈرانے کا چیز بھی ہونی چاہیے. انسان کو یہ بھی معلوم ہو کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو کیا کانسیکوینسز ہیں. اسی طرح بچوں کے اندر بھی یہ چیز انسٹل ہونی چاہیے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ ریوارڈ ملے گا, اور یہ کام نہیں کریں گے تو کیا کانسیکوینسز بھگتنے ہوں گے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے,
تو ادھر سے اس آیت سے کیا چیز سیکھنے کی ہے؟ قرآن کے ساتھ، لیکن قرآن میں جو چیزیں اچھی ہیں، یعنی آپٹیمسٹک پہلے اپروچ اپنانی چاہیے، پازیٹیولی انسان کو کنونس کرنا چاہیے کسی بھی اچھی بات پر، اور پھر دوسری جو اس کے اندر کانسیکوینسز ہیں اس کی طرف بھی بتانا چاہیے. ایک اچھا بیلنس کریٹ ہونا چاہیے کہ یہ کام یعنی خوشخبری کے ساتھ شروع ہو اور پھر ڈرانے کے اوپر ختم ہونا چاہیے کہ اسے ڈرا بھی دیا جائے. صرف جنت اور جنت کی باتیں نہ ہو بلکہ جہنم کی بات بھی ہونی چاہیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کون کون سے کام کرنے والے اس میں جائیں گے، تاکہ ایک خوف بھی موجود ہو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. تب تک راضی نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں، جب تک آپ ان کے مذہب کو فالو نہیں کریں گے، جب تک آپ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے، جب تک آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے، جب تک آپ ان کو فالو نہیں کریں گے، یہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ سے خوش نہیں ہوں گے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان کو کہہ دو کہ اصل ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم، اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی بات مانی، ان کو فالو کیا، آپ کو بات پتہ چل گئی تھی، جاءک من العلم، علم آ گیا تھا، معلوم ہو گیا تھا، پھر بھی خواہشات کی پیروی کی، تو کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے اگینسٹ یعنی اللہ کے سامنے نہ پھر آپ کا کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کی پیروی کرتے ہیں، ہم کس کی خواہشات کو فالو کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو، لوگوں کی خواہشات کو. کیا ہم ان کی طرح تو نہیں بننا چاہتے؟ ہم اتنے کانشیس ہو گئے اچھا ہم کیسے دکھتے ہیں، ہماری لکس کیسی ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھ کر احساس نہیں ہوتا، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلم ہے. یعنی ان کی جو ظاہری چاہے آپ ڈریسز لے لیں، چاہے ان کے فیشن لے لیں، چاہے ان کی باقی چیزیں لے لیں، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، کیونکہ اس طرح ہم کہتے ہیں نا ان کو خوش رکھنا ہے، ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کی بات ماننا ضروری ہے. کسی کی بھی خوش رکھنے کے لیے ہم یہی کہ سمجھتے ہیں نا ان کی بات ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں اپنا سٹینس دیں گے تو پھر آپ اس سرکل میں موو نہیں کر پاتے. جو بلائنڈ فالوئنگ ہوتی ہے بس وہ سب کو پسند آتی ہے کہ اچھا بلائنڈلی لوگ مجھے فالو کر رہے ہو، کوئی مجھ سے سوال نہ کر رہا ہو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے باوجود علم آ جانے کے پھر بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، ان کی چیزوں کو اپنایا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اس میں نہ تو کوئی آپ کا ولی ہوگا اللہ کے سامنے اور نہ کوئی مددگار. ہم تو نہیں ان کو فالو کرتے، یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. یا پھر یہ کہ ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں، ہمارے پاس علم آ جاتا ہے اس کے باوجود ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، تو جو لوگ اس تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں. تو تلاوت کا حق یا کتاب کا حق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو علماء ہیں وہ قرآن پاک کے کچھ حقوق گنواتے ہیں، اور وہ حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا، اس میں تجوید شامل ہے. کیا مجھے فکر ہے کہ میری تجوید کیسی ہے، یا بس میں کہتی ہوں ہم نے تو اپنے بڑوں سے ایسے ہی پڑھا ہے اس لیے ہم بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ ہا اور ہا اور اسی طرح قاف اور کاف اور خا اور ہا اور اسی طرح تا، زال، زا، وود کہاں سے ادا ہونی چاہیے؟ یا میں کہتی ہوں بس یہ بھی زال ہے تو یہ بھی زال ہے اور یہ بھی زود ہے، یہ زیر زبر پیش بس ٹھیک ہونی چاہیے. اکثر لوگوں کو کہتے سنا بس زیر زبر پیش ٹھیک ہونی چاہیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا ہمیں فکر ہے کہ میری تجوید کیسی ہے؟
नंबर 1, किताब को सही तौर पर तिलावत करना, सही तरह पढ़ना। नंबर 2, उसके मानी जानना। क्या बस मैं कुरान के एक खत्म और दूसरा खत्म और तीसरे खत्म की फिक्र करती हूँ, या मुझे ये भी फिक्र है कि मुझे समझ भी आए कि कुरान मुझसे क्या मुतालबा करता है। नंबर 2, उसके मानी जानना। नंबर 3, अब मानी भी पता चल गए, पढ़ना भी आ गया, उस पर अमल करना। नंबर 4, मुझे खुद तो पता चल गया, लेकिन क्या मैं कुरान की एम्बेसडर भी बन रही हूँ? क्या मैं इसको आगे भी पहुंचा रही हूँ? क्या मुझे फिक्र है कि मेरी नस्ल में भी कुरान आए? क्या मुझे फिक्र है कि मेरी फैमिली में भी कुरान को फॉलो किया जाए, कुरान को सही से पढ़ा जाए, कुरान के माने और मफहूम समझ आए? तो आगे पहुंचाना। तो असल जो कुरान की रिस्पेक्ट है वो क्या है कि आप, हम जो ना कुरान की रिस्पेक्ट, ये ओहो यहाँ ना रखो, ओहो यहाँ ना रखो, आम बुक्स के साथ ना रखो, इसको ऊपर करके रखो, इसको इतने कपड़ों में लपेट के रखो, और वो इतने कपड़ों में लिपटा हुआ लिपटा ही रहता है, और मुश्किल से रमजान में निकल के आता है, और वो भी कभी निकल के आता है, और कभी इंसान कहता है ओहो बस अभी ऊपर पड़ा हुआ है, फिर मैं ऐसे करूंगी और वैसे करूंगी तो फिर मैं पढ़ूंगी। कुरान को ऐसी किताब बनाना चाहिए जो इजीली एक्सेसिबल हो, आराम से आप उसको उठा लें, आराम से आप उसको पढ़ लें, इतना उसको ऊपर करके ना रखें कि हम उसको पढ़ते ही नहीं। तो नंबर 1, कुरान को पढ़ना। नंबर 2, उसके मानी समझना। नंबर 3, उसको उस पर अमल करना। नंबर 4, उसको पहुंचाना। ठीक है, उसको आगे पहुंचाना। तो कुरान पाक के हमारे ऊपर कुछ हुकूक है। तो अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, यहाँ पर ऐसे ना उन लोगों की भी तारीफ बयान की गई है जो इनके पास किताब थी और वो किताब को तिलावत करने का हक अदा करते हैं। यानी इससे यहूद और नसारा के वो उलमा, वो लोग मुराद हैं जो अपनी किताब को फॉलो करते हैं। जब उनकी किताब में ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा आया तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। और फिर जब उन्होंने देखा ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लम तशरीफ लाए हैं, तो वो उन्होंने आप सल्लम की निशानियां पहचान कर उनके ऊपर भी ईमान ले आए। अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह अन्हु, इसी तरह कुछ और लोग जो यहूदी से मुसलमान हो गए, जो नसरानी से मुसलमान हो गए, आज तक लोग मुसलमान हो रहे हैं। जब हक को पहचान जाते हैं, अपनी किताब में देखते हैं कि निशानियां मौजूद है, हक नजर आ जाता है, तो फॉलो करते हैं। ये लोग हैं जो किताब पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो उसके साथ कुफर करे वो नुकसान उठाने वाले हैं। या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ए औलादे याकूब, मैंने जो नेमतें तुम पर की हैं उन्हें याद करो, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। यहाँ से एक और चीज की तरफ भी इशारा है कि जो फजीलत तुम्हें मिली थी, दे रखी थी, जिस फजीलत की तरफ अब इशारा आ रहा है कि अब ये जो फजीलत है ये चेंज होने वाली है। जो तुम्हें ऑनर मिला हुआ था, अब ये ऑनर शिफ्ट होने वाला है। जो तुम्हें चूज किया हुआ था, अब कोई और, किसी और को ये मनसब अता होने वाला है, किसी और को चुना जाने वाला है। तो मेंटली प्रिपरेशन, मैंने आपको बताया ना, ये वो आयत आ रही है जिसमें मेंटली प्रिपेयर किए जा रहे हैं। वत्तकू यौमल ला तज्जी, उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। अन नफ्सिन शैय्यन वला युकबलु मिनहा अदलुन वला तंफउहा शफाअतुन वला हुम युंसरून, ना किसी शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना उसे कोई शफात यानी सिफारिश नफा देगी, और ना उनकी मदद की जाएगी। जब भी इंसान किसी मुश्किल में घिरता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, किसी दूसरे इंसान से हेल्प ले, या फिर किसी इंसान को आगे करे और खुद बच जाए, या फिर ये कि किसी बड़ा, कोई बड़ा ओहदे पे मौजूद है और आपके उसके साथ ताल्लुकात है तो आप उसे सिफारिश कराते हैं, या फिर ये कि आप उसको कुछ ऑफर करते हैं ताकि वो आपकी मदद करे। तो इस तरह की ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं नहीं होंगी उस दिन। कौन से दिन? क़यामत के दिन। तो जब ये चारों ऑप्शंस नहीं होंगे तो फिर रिलाई किसके ऊपर करना होगा कि हमने खुद क्या किया, हमारे अपने अमाल। तो देखना यह कि हमने उसकी क्या तैयारी की हुई है। वाइदी बितला इब्राहिम, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा आया। क्यों? क्योंकि यहूदी भी मानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि वो अल्लाह के रसूल थे, ईसाई भी मानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल थे, और मुशरिकीन मक्का भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं, और मुसलमान भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, यानी ये सारी कैटेगरीज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कॉमन है।
अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वाइदी बितला इब्राहिम, यहूदी कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी है, नसारा कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसरानी है, मुशरिकीन कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बात की नेगेशन करते हैं, आगे आएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि वो मुसलमान थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों से आजमाया, फ़अतम्महुन्ना, तो उन्होंने उन सब को पूरा कर दिया। अब कलिमात से क्या क्या चीजें मुराद है, मुख्तलिफ चीजें मुराद है। कुछ कहते हैं कि कलिमात से मुराद अवामिर और नहीं है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कुछ काम करने का हुक्म दिया और कुछ काम करने से रोका। ठीक है, बहुत सारे काम जो बहुत बजाय मुश्किल थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनमें उनको आजमाया। पहले औलाद ही नहीं थी, फिर औलाद दी तो कितनी अरसे बाद दी, और फिर कहा उसको अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करो, और फिर ये कि अपनी औलाद जो हुई है उसको मक्का की बयाबान वादी में छोड़ दो। यानी इतने मुश्किल मुश्किल काम। औलाद से मोहब्बत कितनी नेचुरल है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस मोहब्बत को टेस्ट किया कि उस औलाद से ज्यादा मोहब्बत है ये मुझसे। और फिर देखें, औलाद भी वापस दी और औलाद की औलाद में भी, यानी हाफाजा सिर्फ बेटे ही नहीं दिया बल्कि पोतों में भी, और नबूवत भी जारी कर दी। यानी जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आजमाया और उस आजमाइश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे उतरे तो बहुत सारी चीजें नवाज दी। वाइज़ी बतला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कई बातों से आजमाया। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फ़अतम्महुन, उन्होंने उन सब बातों को पूरा कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो आजमाइश में पूरे उतरे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, जब हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाते हैं ना, इसका मतलब है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें किसी और स्टेटस पे लेके जाना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया, और हम क्या कहते हैं, हम ही क्यों, मुझे ही ये करना था, मेरे साथ ही ये होना था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कौल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊंगा। फिर भी अपनी फिक्र नहीं, हाँ जी मैं तो डिजर्व करता था। कहते हैं कौल व मिन दुर्रियती, अपने बच्चों की फिक्र, जनरेशन की फिक्र। हम में से कितने लोग हैं कि हम अपनी जनरेशन की फिक्र करें, चले अपने बच्चों की फिक्र, या फिर अपने पोते पोतियों की, नवासे नवासियों की, या उनसे आगे की जनरेशन की फिक्र, क्या हम उनके लिए दुआ करते हैं? कौला व मिन दुर्रियती, ए अल्लाह और मेरी औलाद, कौला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, फरमाया मेरा वादा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा, यानी मेरा जो अहद है ये जालिमों के लिए नहीं है। अगर तुम्हारी औलाद में से जो जुल्म करने वाला होगा, जो इस्लाम को सही तरह फॉलो नहीं करेगा, उनमें उनको मैं लोगों का इमाम नहीं बनाऊंगा। ठीक है, वाइस जालनल बैता मसाबतल लिन्नासी व अमना, हमने बैतुल्लाह के लोगों के लिए, यानी बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब, मसाबा होता है सवाब, यानी बार बार लौटने की जगह। और वो ऐसी जगह ना जहाँ पर एक दफा इंसान जाता है तो इंसान का दिल चाहता है बार बार, यानी दिल उधर अटका रहता है, बार बार इंसान चाहता है वो आए और जाए, बार बार उम्रा करने का दिल चाहता है, हज करने का दिल चाहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती है हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए बार बार लौटने की जगह और अमन की जगह बनाई है। अमना, यहाँ पे जगह की खास हुर्मत है ना, यहाँ पर आप किसी जानवर को नहीं मार सकते। कोई खुद रूप पौधा यानी खुद ही नेचुरली उग जाता है, तो ये नहीं कि मैं उसकी तरह सफाई सुथराई कर दूं या मैं घास यहाँ से निकाल दूं, नहीं, खुद रूप पौधे तक नहीं आप उखाड़ सकते। यहाँ के आप जानवरों को, परिंदों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पर आप अपने सामने दुश्मन को देख रहे हैं, आप उसको मार नहीं सकते, इल्ला ये कि इंतहाई जो दिफाई सूरत हाल है वो हो, लेकिन आमतौर पर लोगों को मारा नहीं जा सकता। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और हमने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह को, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह मुकर्रर करो। व आहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला, और हमने अहद लिया, हमने वादा लिया किससे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से, कि वो क्या करें, ताहिरा बैतिया, कि मेरे घर को वो दोनों साफ करें। किसके लिए, लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, इतकाफ करने वालों के लिए, वर रुक्का, रुकू करने वालों के लिए, और सुजूद, सजदा करने वालों के लिए। यानी इधर आकर लोग अल्लाह का जिक्र में मशगूल होते हैं तो तुम उसकी जगह की पाकी का ख्याल रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम देखते हैं कि हरम में इस चीज का, यानी अक्सर औकात ही सफाई चल रही होती है, वो उस जगह की सफाई का खास एहतमाम करते हैं। तो हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए कि हम भी खास एहतमाम करें
کہ ہم بھی مسجد میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں کہ ہم حرم جائیں، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہے، اور خصوصاً یہ والی مسجد یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے یا مسجد نبوی ہے، اور ان مساجد میں تو اور بھی زیادہ اہتمام کریں، تو ان جگہوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ صفائی کا اہتمام کریں، صاف رکھیں اس جگہ کو۔ تو بھائی یعنی کعبہ۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا آنر دیا، امام بنایا، لیڈر چوز کیا، کہا تمہاری اولاد میں بھی لوگ انبیاء ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے کہا میرے گھر کو تعمیر کرو، پھر گھر کو پاک صاف رکھو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا بلدنا آمنا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ آیت یہاں پر بھی جب ہم مکہ کی طرف جاتے ہیں وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے انٹرنس پر، رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا۔ اچھا پیچھے نا ایک اور بات میں مینشن کرنا چاہوں گی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی نا جہاں پر مقام ابراہیم ہے نا، اسی کے پیچھے انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پر انہوں نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مقام ابراہیم جس جگہ پر موجود ہے نا وہاں پر انہوں نے طواف کا ایریا بنایا ہوا ہے۔ تو مقام ابراہیم جس جگہ پر موجود ہے، میں تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں آپ کو بتا سکوں۔ فار ایگزامپل اگر اس جگہ پر مقام ابراہیم ہے نا، فار ایگزامپل اس جگہ پر اگر مقام ابراہیم ہے تو انہوں نے ادھر نا پیچھے کر کے جگہ بنائی ہوئی ہے نماز کے لیے یہاں پر، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ طواف کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس جگہ پر جائیں اور نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ جو جگہ ہوتی ہے، یہ والی جگہ، یہ پھر کس کے لیے ہوتی ہے؟ طواف کے لیے، یعنی یہ جو ایریا ہے نا یہ طواف کے لیے ہوتا ہے، یہ والا ایریا۔ اب لوگ کرتے کیا ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس جگہ پر اپوائنٹڈ جگہ پر جائیں اس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے، وہ اس جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے جو مقام ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ، اور اس جگہ پر حرم ہے نا، اس جگہ وہ خانہ کعبہ ہے، یہاں پر خانہ کعبہ ہے اگر تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارا منہ اس طرف ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے کر کے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، تو اسی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ہم اس جگہ پر آ جاتے ہیں تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو اس قدر مشکل پیش آتی ہے، اور اس کی وجہ سے نا بہت سارے لوگ گر جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو طواف میں شدید رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص اہتمام کیا جائے کہ جو جگہ انہوں نے مختص کی ہوئی ہے وہ بھی یعنی مقام ابراہیم یعنی مقام ابراہیم کی طرف ہم نے منہ کر کے، یہاں پر خانہ کعبہ ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے، بس اس جگہ پر ہم نے نماز پڑھنی ہے جو اپوائنٹڈ جگہ ہے، نہ کہ یہ کہ طواف ہی والی جگہ کو زیادہ سمجھ کے کہ اچھا یہاں پر زیادہ مجھے ثواب ملے گا اور میں یہاں پر نماز پڑھ لوں، تو ایسا نہیں کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مکہ کے لیے کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو یعنی ورزق اہلہ من الثمرات، یعنی یہاں کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں میں سے رزق دے۔ اور یہاں پر نو ڈاؤٹ کہ ابھی بھی آپ گرمیاں ہو سردیاں ہو آپ کو آم بھی ملے گا، آپ کو مالٹے بھی ملیں گے، آپ کو بہت ساری فروٹس یہاں پر ملتے ہیں جو عام جگہوں پر نہیں ہوتے، یعنی جو ڈفرنٹ جگہوں پر اگتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کہاں قبول کی؟ یہاں پر آ کر مجھے ایسے مطلب گرمیوں میں اورنجز دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جو بیج کے بھی بغیر تھے اور بڑی زبردست اور لذیذ، تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی ہم لوگ پاکستان میں سردیوں میں ویٹ کرتے ہیں نا مالٹے آنے کا، وہاں پر ہمارے موسم کے مطابق اس طرح سے آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق لے کر آتا ہے اس جگہ پر۔ یہاں کے باشندوں کو جو یعنی من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، انہوں نے دعا کی یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں پھلوں کی روزیاں دیں۔ قال ومن کفر فامتہ قلیلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، وبئس المصیر، اور وہ کتنی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے وہ نئے سرے سے تعمیر نہیں کر رہے تھے. خانہ کعبہ کی تعمیر اس سے پہلے بھی مختلف موقع پر ہو چکی تھی، لیکن اب اس موقع پر جو سیلاب آیا تھا اور اس کے بعد یہ جو صورتحال تھی کہ وہ کعبہ کی جو دیواریں تھی وہ گر گئی تھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مینشن کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں موجود تھی، ان کو اوپر کی طرف اٹھا رہے تھے. اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کنسٹرکشن کر رہے تھے. اور کیا کرتے جاتے تھے؟ اسے دیکھیں اپنی اولاد کو ساتھ ساتھ شامل کیا ہوا ہے. اچھے کاموں میں اپنی اولاد کو بھی ساتھ شامل رکھیں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنیادیں اٹھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لیں. یہ نہیں کہ اتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے اللہ نے اپوائنٹ کیا تو قبول تو کرنا ہے. نہیں، خود کر بھی رہے ہیں اتنا بڑا کام، ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے. اتنا بڑا کام آپ ہم سے کرا رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لے. یعنی عاجزی اور انکساری آپ دیکھیں. انک انت السمیع العلیم، آپ ہی سننے والے، آپ ہی جاننے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. ومن ذریتنا، اولاد کو نہیں بھولے، امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ. وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادتوں کے طریقے سکھا. اور کچھ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مناسک یعنی مناسک حج مراد ہے خصوصاً. وتوب علینا، ہماری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم، تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی ساری دعائیں آپ دیکھیں کیسے نکل رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کیسے مانگ رہے ہیں. اور میں سوچتی تھی عاجزی اور انکساری کی پیک پر موجود ہے. اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خدمت لے رہے ہیں اور اس پہ بھی کہتے ہیں اللہ آپ قبول کر لیں. کیونکہ ان کو لوگوں سے ایکسیپٹنس نہیں چاہیے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایکسیپٹنس چاہیے. وہ اپنے کام اللہ کے لیے خالص ہو کر کر رہے تھے، اس لیے اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. اور آج کی آخری آیت، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ رسول یہ چار کام کریں. اور یہ کون رسول ہے جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے آگے نسل چلی تھی جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آئے. پھر وہاں سے پیغمبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اور پھر یہ جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں، یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہونی تھی نا، اس لیے آپ نے فرمایا میں اپنے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو یہاں پر والد سے مراد ڈائریکٹلی والد نہیں ہے بلکہ وہ جنریشنز کے ساتھ، یعنی جو اوپر ابا و اجداد والا سلسلہ وہاں پر. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کی جو لینیج ہے نا وہ ان سے ملتی ہے جا کر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا. اور یہ چار کاموں کے ساتھ، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں 4 جگہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر یہ تذکرہ آ رہا ہے. جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، یعنی ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب سکھائے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے، سارے کام کرے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ تو غلبے والے اور حکمت والے ہیں. تو 4 چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا. آپ دیکھیں کتنی اسپیسیفائی ہو کے دعا مانگ رہے ہیں. جب انسان کو نا اپنے رزق کی فکر نہیں ہوتی، دیکھیں جہاں پر انسان کو رزق کی فکر ہوتی ہے نا، پھر وہ کتاب کا علم نہیں حاصل کر سکتا. آپ کا پیٹ ہی خالی ہے تو آپ کتاب کا علم ٹھیک سے حاصل نہیں کر سکتے. اس وقت آپ کو بھوک لگی ہے تو پیچھے دیکھیں ان کی دعا میں آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے نا. یہ پیچھے دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے ایک جگہ تعمیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، یعنی یہ جگہ ہے یہاں پر لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے. کیونکہ جہاں پر وار ہے نا وہاں پر آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں جن جگہوں پر جنگیں ہو رہی ہیں وہاں پر لوگوں کو نہیں پتا، وہاں کی ہر چیز ڈاؤن آئی ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے وہ جگہ موجود ہونا، دوسری چیز اس جگہ کا امن والا ہونا، تیسری چیز وہاں کی اکنامک اچھی ہو، یعنی لوگوں کی جو ہے نا وہاں پر چیزیں میسر ہوں، ان کے پاس جو رزق موجود ہو. جب یہ چیزیں موجود ہوں گی پھر انسان صحیح طور پر حاصل کر سکتا ہے یہ تمام علوم جن کا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی پھر. اور وہ یہ دعا میں مانگ رہے ہیں یا اللہ یہ ان کو 4 چیزیں سکھائے.
وہ کیا چیز؟ کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اسی طرح تلاوت کرے اس پر کتاب کی، اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ انکا انت العزیز الحکیم، تو غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔